پر درود ہر دن پڑھنا، روزانہ پڑھنا بہت زیادہ برکتیں لاتا ہے. مگر جتنی درود پاک کی کتابیں ہیں جس میں احادیث کو جمع کیا گیا ہم دیکھیں تو باقاعدہ اس میں ایک الگ چیپٹر ہے، الگ باب بنایا جاتا ہے کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کی فضیلت. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث صرف اسپیشلی جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں کے فضائل پر ہیں. سبحان اللہ. بڑی مشہور حدیث ہے. نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب ذرا سوچئے کہ 200 بار درود پاک میں دیری کتنی لگتی ہے. یعنی جمعہ کا دن اسپیشل ہے درود پاک کے لیے. ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب جمعرات کی رات آتی ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، تو اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو چاندی کے ورق اور سونے کے قلم لے کر آتے ہیں اور اس دن اور رات جو درود پڑھتے ہیں ان کا نام اس میں لکھتے چلے جاتے ہیں. ایک اور شاندار فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. باقی ہفتے میں پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی درود پڑھے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں، کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. جمعہ کا دن جتنا ہو سکے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص درود پاک پڑھیں. اور ویسے بھی ماشاءاللہ جمعہ کی ایک اور فضیلت ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک نیک کام کرنے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن وہ کام ضرور کریں. اب اتوار کو آپ نے کسی مریض کو دیکھنے جانا ہے، آپ نے سوچا ہوا ہے یار پیر والے دن میں اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد بھی کروں گا، اس کو بلایا میں نے پیر کو، میں اس کو قرضہ دینا ہے، اس کو علاج کے پیسے دینے، واٹ ایور جو نیکی آپ نے 2-3 دن بعد کرنی ہے نا، کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا جلدی کر کے جمعہ کو کر لیں. پیر کو، اتوار کو، منگل کو نیکی کریں گے 1 ثواب ملے گا، جمعہ کو نیکی کریں گے 70 گنا ثواب ملے گا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول ہوا کرتا کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمعہ کے دن نیکیاں کیا کرتے. تو ہمیں جمعے کے دن ان نیکیوں کے لیے کوشاں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعے کے دن کا احترام نصیب فرمائے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات، جس چیز کا شرف، مقام، بزرگی زیادہ ہوتی ہے نا، اس وقت میں اس مقام پر اللہ کی نافرمانی کرنا وہ غضب کو بھی زیادہ دعوت دیتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں طواف کے دوران دعا کروں گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی طواف کے دوران چوری کرے تو یہ کتنا سخت جرم. اللہ کے گھر کے سامنے بھی تو باز نہ آیا، کوئی مدینہ منورہ جا کر کوئی گناہ کرے، زیادہ شدید ہے نا. بالکل اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ جمعہ کے دن کی برکت، شرف، بزرگی زیادہ، تو اب کوئی جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو اس کو 70 گنا یعنی 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے اس کا گناہ لکھا جائے گا. تو اس دن جہاں نیکیاں زیادہ کرنی ہیں وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے زیادہ ویسے تو سارا ہفتہ بچانا ہے، مگر جمعہ کے دن اسپیشلی بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. اب کئی شہروں میں، پاکستان کے بھی، دنیا کے کئی ملکوں میں جمعرات ویکینڈ ہوتا ہے، جمعہ ہے چھٹی کا دن. یہ جمعہ کی چھٹی عبادت کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے. مگر میں نے دیکھا ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، جو معلومات ہے، کہ جن جن جگہوں پر جمعرات ویکینڈ ہے، جمعرات آخری رات اور جمعہ چھٹی ہے، وہاں گناہ بھی جمعرات کی رات کو زیادہ ہوتے ہیں. وہاں فلموں کو دیکھنے کے پلان، فنکشن کے پلان، اور جناب الٹے سیدھے کام جمعہ کے دن اور جمعرات کی رات کیے جاتے ہیں. اللہ کے بندوں، یہ مانگنے کے لمحات ہیں، یہ لوٹنے کی راتیں ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ حاصل کرنے کی گھڑیاں ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے ہر جمعے کو ہر گھنٹے میں 6 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. کیلکولیٹ کریں اگر 24 گھنٹوں سے تو 1,44,000 ہر جمعے کو گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. تو بھائی آزاد اگر ہونا ہے تو اس دن تو خوب عبادت کرنی ہے نا، خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں. جمعے کے دن ہی نافرمانی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی جائے. خدا را احتیاط کیجئے، سمجھداری کا مظاہرہ کیجئے. ویسے سارا ہفتہ گناہوں سے بچیں، جمعہ کے دن زیادہ ڈر جائیں، زیادہ عبادت کی طرف ذہن لگائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس مبارک دن کا احترام نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. چند ہی گھنٹوں کے بعد، چند ہی گھڑیوں کے بعد وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کا انتظار سارا سال عاشقان رسول کو رہتا ہے. پنجابی کے شاعر لکھتے ہیں نا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے،
خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رحمت لٹاوڑ نبیاں دے سردار آ گئے، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں اس ہستی نے جلوہ فرمایا کہ جس ہستی کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے۔ حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک کی زبانی جب رب کا فرمان سنے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون کیا ہے؟ اے محبوب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا، اگر تجھے نہ بناتا تو یہ چاند اور ستارے نہ بناتا۔ بریلی کے تاجدار ایسے ہی نہیں لکھتے، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ جب بھی قلم اٹھاتے ہیں یا تو کسی قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی قرآنی واقعے کو سناتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پیارے آقا ہیں تو یہ جہان ہے، وجہ تخلیق کائنات کہا گیا نبی پاک کو، ریزن آف دا آل کریشن، بنایا ساری دنیا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ہم سب کے لیے گویا نبی پاک ایک ایسی روشن کرن ہے کہ جب اس کائنات میں جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر رہے تھے، اور اس قدر جہالت تھی کہ کعبہ تو موجود تھا مگر کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے۔ آج کعبے کا طواف آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب ننگے ہو کر کفاران مکہ تالیاں بجاتے ہوئے معاذ اللہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ کعبے کی عزت بحال کرنے والا، انسانیت کو وقار دینے والا، صحیح راستہ دکھانے والا، روشنی کی کرن لانے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس دو جہاں کا سہارا میرے آقا جب تشریف لائے تو گویا کائنات کی تقدیر بدلی، کائنات نے ایک نئی کروٹ لی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ آقا تو کیا آئے، گویا اس دھرتی کی، اس کائنات کی قسمت جاگ اٹھی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو ایک جلا ملی، ایک نئی زندگی ملی۔ اور سبحان اللہ، اس آپ ذرا غور کیجئے، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں بلا تمثیل، میں یہاں بیان کرنے آیا ہوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول پہلے ہی رہتے ہیں، علماء کا ادب بھی ہے، بیان سننے کا شوق بھی ہے، میں آ کر بیٹھا پورا فیضان مدینہ بھر گیا، کوئی کمال نہیں ہے ایسی جگہ جانا جہاں جناب جہالت کا دور دورہ ہو، جہاں کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہو، جہاں اسلام کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ ارے نبی پاک ایسے دور میں تشریف لائے جب یوں سمجھیے کہ ایک ایسی قوم جو جنگجو بھی تھی، جہالت والی بھی تھی اور مشرک بھی تھی اور کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھی، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایسے وقت میں اتنے مشکل گراؤنڈ میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور ایسی قوم کو تبدیل کرنا، ایسی جس کو کہیے جبلت کو، ایسی نیچر کو چینج کر دینا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کارنامہ ہے۔ اور سبحان اللہ، تبدیلی لائے تو کیسی لائے، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، بچپن سے اپنی گود میں رکھا تو مولا علی بنا دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی ذات وہ عظیم ذات ہے، پڑھیے دنیا کی ہسٹری، کبھی ایسا نہ ہوا ہوگا کہ کوئی ایسی شخصیت بھی گزری ہے کہ جس کو لوگ قتل کرنے کے لیے آئیں، تلوار لے کر آئیں، جان سے مارنے کے لیے آئیں، مگر جلوہ جانا دیکھیں تو اب جان دینے والے بن جائیں۔ ایسا کسی شخصیت کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا کہ گرفتار کرنے آئیں، نہیں چھوڑوں گا، میں گرفتار کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا کے چند جملے سنیں، نورانی چہرہ دیکھیں تو ان کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو جائیں۔ پہلے کہا چھوڑوں گا نہیں، اور اب کہتے ہیں آقا آپ کا در چھوڑوں گا نہیں۔ That is the revolution۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ کائنات میں وہ عظیم ریولوشن آیا۔ آج بھی سبحان اللہ، اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات کی بات کریں، آپ کے اعجاز کی بات کریں، آپ کی جناب اسپیشلٹیز کی بات کریں تو سچی بات یہ ہے 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ یہ ہستی ہے کہ جس کی بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ نبی پاک کی جب شان پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں تو اپنے اوپر فخر ہونے لگ جاتا ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے، یا اللہ تیری مہربانی ایسے نبی کا امتی بنایا،
ایسے آقا کا مجھے غلام، یہی شرف کافی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی مل گئی، یہی بہت بڑا شرف ہے کہ ایسے نبی جو رب کے حبیب ہیں اور میں ان کا امتی کہلایا. سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، سچی بات میں نے کہا نا کہ نہ ہماری اوقات نہ ہمارے پاس الفاظ، مگر میں سوچ رہا تھا کہ آج جمعے کا بیان کس موضوع پر کیا جائے، تو پھر ذہن نے یہی کہا، اسلامی بھائیوں نے بھی مشورہ دیا کہ مبارک مہینے کی آمد ہے، کچھ آقا کی ولادت ہی کی بات کر لیتے ہیں تاکہ ذہن بھی تیار ہو جائے، روح بھی تیار ہو جائے، دل و دماغ سے. اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا گج وج کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک کا شجرہ نسب، سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب والد ماجد کی طرف سے یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرقہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد اور بن عدنان. یہ بخاری شریف میں یہاں تک آپ کا شجرہ لکھا. اور والدہ ماجدہ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب اور بن مرہ. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا دونوں کا جو شجرہ ہے وہ کلاب بن مرہ پر جا کر مل جاتا ہے. آگے چل کر دونوں سلسلے ہو جاتے ہیں. عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ سبحان اللہ علماء نے لکھا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور بعض مورخین کا یہ اتفاق ہے کہ عدنان جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. اور سبحان اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد ہیں. آپ کے فرزند ارجمند ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں میرے آقا کو عرفہ و اعلیٰ بنایا. میرے آقا اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. نسب میں اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان نسب، نجابت اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ کفار جو تھے نا پیارے آقا کے بدترین دشمن تھے. ہر وہ چیز تلاش کرتے تھے، معاذ اللہ ملتی نہیں تھی کہ جس سے کسی طرح شان گھٹائی جائے، مگر وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے. حضرت ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے، ایمان نہ لائے تھے، تو بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا، اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا، ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالی خاندان سے ہیں، اشرف اور اعلیٰ خاندان سے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی روایت سنو، میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا، اور کنانا میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم سے مجھ کو چن لیا. اب آئیے قریش، میرے آقا قریشی ہے نا، قریش کون تھے سیکھیے. آج میں کچھ بیسکس بتانا چاہتا ہوں تاکہ شروع سے ہم نبی پاک کی سیرت کو سمجھنا شروع کریں. قریش جو تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے. ان با کمالوں میں فہر بن مالک، نام یاد رکھنا ہے، فہر بن مالک بھی ہیں. ان کا لقب قریش ہے اور انہی کی اولاد قریشی کہلاتی ہے. فہر بن مالک جو تھے، یہ قریش کس لیے کہلاتے؟ قریش عربی میں کہتے ہیں ایک سمندری جانور کو جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور سمندری چھوٹے جانوروں کو کھا ڈالتا ہے. یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا. چونکہ فہر بن مالک شجاعت، طاقت، بہادری میں تمام قبائل عرب پر غالب رہے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے. چنانچہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب سلسلہ جو ہے فہر بن مالک سے ملتا ہے، ماں باپ دونوں کا جو نسب ہے جا کر ملتا ہے، اس لیے میرے آقا قریشی کہلائے. نبی پاک ہاشمی بھی ہیں. ہاشم کون تھے؟ آئیے یہ بھی سنتے ہیں. پیارے آقا کے پردادا کا نام تھا ہاشم. اصل نام ان کا پتہ کیا تھا؟ یہ تو ان کا نام پڑ گیا. ان کا اصل نام عمر تھا. انتہائی بہادر، بے حد سخی، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے. سبحان اللہ. پنجاب کے لوگ بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں. سنو، میرے آقا کے پردادا بھی بڑے مہمان نواز تھے. اچھا، مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا تو لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے. تو ملک کے شام سے انہوں نے خشک روٹیاں خریدی، اور حج پر جب حاجی آنے تھے تو ان روٹیوں کا چورا کیا، اونٹ کے گوشت کے شوربہ ملایا، سرید بنایا اور حاجیوں میں بانٹنے لگ گئے. ہاشم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ روٹیوں کا چورا کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. تو اب سمجھ آ گئی بھائی. فہر بن مالک قریش تھے اور عمر جو تھے
प्यारे आका के परदादा, उनका लक़ब पड़ा हाशिम, और मेरे आका कुरैशी भी कहलाए, हाशिमी भी कहलाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा व अजदाद पर तो बहुत कुछ है बयान करने के लिए, मगर आज मैं विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले का एक अजीम वाक़या सुनाना चाहता हूं। मेरी नीयत है इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन वक्तन फ़वक्तन इस महीने में जो हम बयानात करेंगे, प्यारे आका की सीरत को इस तरह बयान करना है कि आज इंशाअल्लाह हम कुछ विलादत से पहले के वाक़यात, और फिर जैसे जैसे मौका मिलता गया तो इंशाअल्लाह विलादत के वक्त के वाक़यात, नबी पाक के बचपन के वाक़यात, प्यारे आका की मक्की ज़िंदगी के वाक़यात, ऐलान नबूवत से पहले की बातें, ऐलान नबूवत के बाद का तज़किरा, फिर सुबहान अल्लाह हिजरत मदीना का तज़किरा, फिर बदरी ज़िंदगी की बातें, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर, नबी पाक की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार को मुख्तलिफ सेशन में मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए बयान भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है। लेकिन इतने सारे बयानात का इंतजार क्यों करते हैं? अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को। शानदार किताबें मकतबतुल मदीना ने अता कर दी हैं। बहुत खूबसूरत दो किताबों का नाम लूंगा इस महीने में, तो इन किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि जिस नबी का मीलाद बना रहे हैं उनकी बातें तो पता हो, उनका अंदाज तो पता हो, उनकी जिंदगी के बारे में मालूमात तो हो। तो एक किताब का नाम है सीरत रसूल अरबी और दूसरी किताब है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दोनों किताबें आपको मकतबतुल मदीना से मिल जाएंगी। अच्छा, दावत इस्लामी का कमाल देखें, पैसे तो कमाने नहीं है, अगर आपने खरीदना नहीं है तो ना खरीदें, इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर लें। दावत इस्लामी .net पर ये दोनों किताबें मौजूद हैं, पढ़िए तो सही। नबी पाक से मोहब्बत में इजाफा होगा, मजीद इश्क रसूल बढ़ेगा। तो एक वाकया जो हमारे ईमान को भी जिला बख्शता है, हमारे अकीदे को भी तकवीयत देता है, नबी पाक की शान भी बयान करता है, और ये वाकया कुरानी वाकया है। और ये वाकया कौन सा वाकया है? जिसको हम सूरह फील में पढ़ते हैं, सुनते हैं, हाथी वाला वाकया। ये वाकया क्या था मेरे मीठे इस्लामी भाइयों? नबी पाक की पैदाइश से 55 दिन पहले, कितने दिन पहले? रिपीट करेंगे, कितने दिन पहले? 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा, उसने जनाब प्लान किया कि हाथियों का लश्कर लेकर जाऊंगा और काबे को ढा देना है। ना काबा रहेगा, ना मुसलमान उसका तवाफ करने जाएंगे, ना हज करेंगे। अब उसने लश्कर तैयार किया, बड़े बड़े हाथी, और जिस हाथी पर वो खुद बैठा था वो हाथी, उसका नाम था महमूद, बड़ा बड़ा हाथी था। अब जनाब वो लेकर मक्का पाक पहुंचा। अब मक्का पाक में जैसे पहुंचा तो वहां जो है वो अबरहा सिपह सालार का नाम था, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक दादा शरीफ, वो गए और जाकर जब मिलने गए तो अबरहा ने बड़े उसको एहतशाम के साथ, बड़े ऑनर के साथ बिठाया कि कुरैश के सरदार आए हैं। तो उसने क्या किया था? अबरहा ने खौफ फैलाने के लिए मक्के के लोगों के मवेशी, माल मवेशी, घोड़े, ऊंट वो पहले से गिरफ्तार कर लिए। एक अजीब सा खौफ फैल गया था। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाकर कहा कि आपने हमारे शहर के लोगों के ऊंट ले लिए हैं, जानवर कब्जा कर लिया है। तो अबरहा कहता है मैं तो सोचा, मैंने ये ख्याल किया कि आप मुझसे ये नेगोशिएट करने आए हैं, ये बात करने आए हैं कि जनाब काबे पर हमला ना किया जाए, ये मुसलमानों का अल्लाह का घर है और हम यहाँ इबादत करते हैं। आपको अपने मवेशियों की फिक्र है, मैं तो समझा आप सरदार हैं और सरदारों वाली बात करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस दिन जो तारीखी अल्फाज कहे, दिलों पे नक्श करने के काबिल हैं। अल्लाह अकबर। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुझे अपने ऊंटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, काबा जिसका घर है उसी ने इसकी हिफाजत करनी है। अबरहा के लिए बिल्कुल नई बात थी, यानी हो सकता है वो ये समझ रहा हो कि सरेंडर कर रहे हैं, डर रहे हैं। ठीक है, उसने ऐलान किया इनको सारे मवेशी दे दो, सारे मवेशी दे दिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम के पास जाकर एक अजीम ऐलान किया कि ए कौम के लोगों, अब तुम पहाड़ों पर चले जाओ, मक्के को खाली कर दो। ये दुनिया की अजीब जंग थी कि कोई रिटेलिएशन के लिए मौजूद नहीं था, कोई जनाब किसी फौज को रोकने के लिए मौजूद नहीं था। एक तरफ काबे को ढाने का प्लान है, तहस नहस करने का इरादा है, दूसरी तरफ मुसलमानों में ऐलान किया जा रहा है, उस वक्त के ईमान वालों में ऐलान किया जा रहा है कि दूर हट जाओ, कोई सामने ना आए, अपने माल मवेशी, अपना मालो असबाब लो और पहाड़ों पर चले जाओ। मक्के के लोग पहाड़ों पर चले गए। आज भी मक्का शरीफ देखें तो काबे के चारों तरफ पहाड़ हैं, गोया वो पहाड़ों पर खड़े होकर रब की कुदरत का नजारा देखना चाहते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कौम को तो ऊपर भेजा, खुद काबे पर आते हैं, काबे का दरवाजा थामते हैं और गिरिया वजारी करते हुए रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, ए मेरे मालिक, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और इन बेईमानों के मुकाबले में अपने कलमा पढ़ने वालों, अपने शियारों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने भी दुआ मांगी, खुद भी पहाड़ पर चले गए। अल्लाह अकबर। अब हाथी का लश्कर तैयार है हमला करने के लिए। दुनिया का दस्तूर है, मिसाइल का मुकाबला मिसाइल से किया जाता है, नेवी का मुकाबला, पानी के जहाजों का मुकाबला पानी के जहाजों से किया जाता है, बर्री फौज हो तो मुकाबले में बर्री फौज आती है। अल्लाह अकबर। मेरे रब ने अपनी कुदरत का वो नजारा दिखाया, एक तरफ हाथी हैं, दूसरी तरफ अबाबील भेजे जा रहे हैं। कोई बड़ा हथियार नहीं था, छोटा सा परिंदा भेजा गया।
اللہ اکبر. اور ان پرندوں نے کوئی پہاڑ نہ گرائے. ارے ہاتھی کو مارنے کے لیے بڑی بڑی چٹانیں درکار ہیں. میرے رب نے رہتی دنیا کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وہ نظارہ دکھایا کہ رب چاہے تو ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے کنکر سے تباہ کر سکتا ہے. وہ ابابیل کا لشکر آتا ہے, کنکر پھینکے جاتے ہیں اور ان کنکروں نے کمال کر دیا. کیا میزائل کام کرتے. روایتوں کے الفاظ ہیں کسی فیل سوار کے سر پر, اس کے سر پر وہ پتھر گرتا, اس کو چیرتا, ہاتھی کو چیرتا اور زمین میں جا کر نصب ہو جاتا. جس کو پتھر لگنا تھا اس پتھر پر اس کا نام موجود تھا. صرف چیرا نہیں بلکہ پرخ سے اڑا دیے, نام و نشان ختم ہو گیا. یہ وہ واقعہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ساری دنیا میں اسلام کا, کعبے کا, ایمان والوں کا ایک روب اور دبدبا بیٹھ گیا. ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ اس قوم سے کیسے لڑ سکتے ہیں کہ جس کے لیے آسمان سے ابابیل آ جاتی ہیں, آسمان سے مدد آتی ہے. ایک گویا خوف پھیلا دیا گیا. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ میرے آقا کی آمد سے صرف 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. ساری دنیا کو بتانا تھا کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے, کسی کی جلوہ گری ہونے والی ہے. دنیا کا دستور ہے صبح ہونے سے پہلے تھوڑا سا اجالا پھیلتا ہے, تارے چلے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے صبح آنے والی ہے. کسی بھی بڑے اعلان سے پہلے کوئی پریپریشن ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس دنیا میں نبی پاک کے آنے سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ سارے عالم کے لیے ایک اعلان تھا کہ سن لو, آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب ولادت. علم ترا, اے محبوب کہ آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. آقا تو تشریف ہی نہیں لائے تھے. آقا تو 55 دن بعد دنیا میں آئے اور قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے. اے محبوب آپ نے نہ دیکھا تو اب پتا کیا چل رہا ہے کہ الحمدللہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نبی پاک کی وہ حدیث یاد کرو کہ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اللہ اکبر. میرے رب نے اپنے نور سے اپنے نبی کا, اپنے حبیب کا نور پیدا کیا. تو میرے آقا کی شان وہ ہے. قرآن کہتا ہے, اب ذرا آگے الفاظ سنیے گا. رب فرماتا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی, ٹولیاں بھیجی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, اور کیا ہوا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے ہیں. اس کنکر نے حال کیا کیا, فجعلہم کعصف مأکول, انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا. اللہ اکبر. یہ میرے رب کی شان وہ نظارہ تھا. اور یہ ایک واقعہ نہ ہوا میرے بیچ اسلامی بھائیوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ. ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی. برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا. بتوں کا منہ کے بل گر جانا, فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا, کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا, ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا, شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا, پیارے آقا کی والدہ ماجدہ کے بدن سے ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرا کے محل روشن ہو گئے. یہ سب واقعات کسی سلسلے کی کڑی ہیں, کسی آمد کی نبی سنائی جا رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی آمد سے پہلے یہ مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا. آقا کی آمد کا جشن انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. انشاءاللہ میلاد منانا ہے, جھنڈے لگا کر منائیں گے, چراغا کر کے منائیں گے. رات کو کوئی گزرے گلی سے تو پتہ چل جائے یہ جگمگاتا گھر کسی عاشق رسول کا ہے. دن میں گزرے تو مدنی پرچم بتا دے کہ یہ گھر کسی عاشق رسول کا ہے. لیکن جھنڈے بھی لگانا ہے, لائٹیں بھی لگانا ہے. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق میلاد کو. ساری دنیا کو میلاد منانے کا نیا جذبہ بھی دیا اور میلاد منانا کیسے اس کا طریقہ بھی دیا. فرماتے ہیں جھنڈے ضرور لگائیں, لائٹیں ضرور لگائیں, ضرور سرکار کی نعتیں بلند کریں, چرچا اور بلند کریں, مگر کسی کو تکلیف دے کر نہیں. حقوق العباد کا خیال رکھیں. روڈے بند کر کے ایسی جناب اسپیکر لگا کر کے رات بھر بیمار سو نہ سکیں, ایسی محفل نہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کا میلاد منا رہے ہیں نا, ان آقا کا انداز یہ تھا کہ ایک بار میرے آقا وضو فرما رہے, ایک پیاسی بلی آ گئی, آقا نے وہ برتن بلی کے آگے کر دیا. جو نبی جانوروں کا اس طرح خیال فرمائیں, ہم ان کے امتیوں کو تکلیف پہنچائیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. میلاد ضرور بنائیں, دھوم دھام سے بنائیں, مگر حقوق العباد کا خیال رکھیں. اسی طرح ایک اور غلطی کرتے ہیں عاشقان رسول, دعوت اسلامی والے تو نہیں کرتے, لیکن چلیں ساری دنیا میں یہ بیان سنا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ لائٹنگ لگائیے
مگر اس کا بل پے کیجئے. چوری کر کے کون سی نیکی ملنی ہے؟ کنڈا لگا کر جناب میں کیا کر رہا ہوں، ربیع الاول کا چراغا کر رہا ہوں، یہ اسلام نہیں سکھاتا. اب تھوڑی پیسے نہیں ہے، تھوڑی لائٹنگ کریں، تھوڑا چراغا کریں، جائز کریں. ان سے ڈپارٹمنٹ واپڈا وغیرہ جو بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بات کریں، ان کو بل پے کریں، تاکہ الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریعت کے تقاضوں کے مطابق منائیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی. ایک اور بات، گھر تو سجا لیں گے انشاءاللہ، نئے کپڑے بھی پہنیں گے نا انشاءاللہ. عیدوں کی عید ہے نا، جس کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں، تو سفید لباس پہنیں گے عید والے دن. میرے آقا کو بڑا پسند، ہو سکے تو اس دن امامہ بھی نیا پہنے ہیں. اب ذات کو تو سجا لیں گے لیکن اپنے باطن کو بھی تو سجانا ہے نا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آج جمعہ کا دن، ویسے ہی میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ 70 نیکیاں ملیں گی ایک نیکی کرنے پر. تو آج اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ بس، بلکہ میں سوال کرتا ہوں گجرات والوں سے، بڑی تعداد میں آئے ہیں، میلاد پر اپنے آقا کو کیا تحفہ دینا ہے؟ کوئی تیاری کی ہے تحفہ دینے کی؟ اچھا، پچھلی 12ویں شریف کو میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، بڑی رات ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے آپ نے اپنے آقا کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ ساری دنیا کو جب برتھ ڈے آتا ہے گفٹ دیتے ہو، نبی پاک کے میلاد میں کیا تحفہ دینا ہے؟ اس بار ہم آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ آقا، نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نیت کرتے ہیں کہ آپ کے میلاد کی خوشی میں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، یعنی ہم میلاد نمازی بن کر گزاریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب زندگی میں ایسی تبدیلی لے آؤ جس کے چہرے پر آقا کی سنت نہیں ہے. میرے آقا کو داڑھی کا تحفہ پیش کر دو کہ آقا بس آپ کے میلاد کی خوشی میں نے داڑھی سجا لی، اب یہ قبر میں بھی داڑھی ساتھ لے کر جاؤں گا، اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے، پوری مٹھی کر لیں. تو یہ سبحان اللہ کیسا پیارا تحفہ ہوگا. یہ وہ تحفے ہیں جو انشاءاللہ پیش کریں، میرے آقا کی براہ راست نگاہ کرم ہو جائے گی. اچھا، کوئی ہم سے پوچھے یار آپ پہلے بڑا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولتے، بندہ کہے یار میرے آقا کا میلاد آیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے. آپ نے اپنا کاروبار بدل دیا، بندہ کہے میرا کاروبار ٹھیک نہیں تھا، نبی پاک کا میلاد آیا میں نے حرام روزی چھوڑ دیا، فقط حلال کماؤں گا. یعنی زندگی کی جتنی برائیاں ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، جو کچھ ہم غلط کام کرتے ہیں، دیٹ از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ ڈیسیشن. بہترین موقع ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا. خوشیاں دا ویلا آ رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ آخری جمعہ ہے ربیع الاول سے پہلے. آؤ نیت کرتے ہیں کہ نبی پاک کا میلاد اس بار میرے آقا کے سنتوں کا پیکر بن کر منائیں گے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے بنائیں گے، حرام روزی کو چھوڑ کر بنائیں گے، فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں سے توبہ کر کے بنائیں گے. انشاءاللہ ایسا اس بار میلاد مناؤ کہ شیطان دم دبا کر بھاگ جائے کہ نبی پاک کے غلام جاگ گئے ہیں، اب یہ پیارے آقا کے سچے امتی اور سچے عاشق رسول بننے کا عزم کر بیٹھے ہیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی بھی اچھی گزرنی ہے، اور قبر میں جاؤ گے نا تو پتہ ہے کیا ہونا ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے انشاءاللہ.